بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج بہت سے لوگ نماز اس وجہ سے نہیں پڑھتے کہ ہمیں نماز میں خیالات بہت آتے ہیں۔ بڑی عجیب بات ہے، آتے خیالات ہیں اور چھوڑ دی نماز۔ ایسے ہی ہے کہ گھر میں چور آتے ہیں لہذا گھر کو گرا دو۔ میرے دشمن بہت زیادہ ہیں اس وجہ سے میں گھر میں نہیں رہ سکتا، تو بھی گھر میں نہیں رہیں گے تو کہاں رہیں گے؟ گھر کے اندر تو پھر چھپنے کا ذریعہ ہے۔ اب اگر گھر میں نہیں بیٹھیں گے تو پھر تو دشمن کے نشانے پر ہوں گے۔ خیالات کے بارے میں بات سمجھ لیجئے کہ خیالات سے نماز پر کوئی اثر نہیں ہوتا۔ خیالات جتنے بھی آ جائیں، خیالات سے نماز پر کوئی اثر نہیں ہوتا۔ اس لیے خیالات آتے ہیں تو آنے دیں۔ خیالات کو یوں سمجھ لیں جیسے آج کل مچھر ہے۔ اب ہم نماز پڑھتے ہیں تو مچھر ہمیں بہت پریشان کرتا ہے، اور اگر مچھر کو ہٹانے کی کوشش کرتے رہیں گے تو پھر نماز کی طرف توجہ نہیں رہے گی۔ اس لیے اپنی نماز کی طرف متوجہ رہیں، مچھر اپنا کام کرتا رہے۔ مکھیاں پریشان کرتی ہیں لہذا نماز نہیں پڑھتے۔ عجیب سی بات ہے، بھی نماز کی طرف متوجہ رہے، مکھیاں خود بخود ختم ہو جائے گی، چلی جائے گی، یا نہیں بھی ہوں گی تو کیا ہے، اس سے نماز کے اوپر تو کوئی اثر نہیں۔ باقی خیالات کو زیادہ دور کرنے کی کوشش نہ کریں، پھر نماز کے اندر توجہ بالکل نہیں رہے گی کہ خیال کیوں آ گیا۔ جب نماز کے اندر کچھ ہوتا ہی نہیں، خیالات کا کوئی اثر ہی نہیں، تو پھر نماز کو چھوڑنے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی نور اللہ مرکزہ، انہوں نے بڑا ایک پیارا طریقہ بتایا ہے خیالات دور کرنے کا۔ وہ فرماتے ہیں کہ خیالات اگر آئیں تو خوشی کا اظہار کریں، نہ کہ پریشانی کا۔ خیالات ختم ہو جائیں گے۔ اگر خیالات آئیں تو خیالات پر خوشی کا اظہار کریں، پریشانی کا نہیں، اس سے خیالات ختم ہو جائیں گے۔ کیا مطلب؟ عام طور پر خیالات لانے والا دشمن ہے، اور وہ دشمن کون ہے؟ شیطان۔ وہ ہمارا دشمن ہے، وہ ہمیں نہیں چاہتا کہ ہم نماز ادا کریں، اللہ کے سامنے جھکیں، اور دشمن ہمیں خوش بھی دیکھنا نہیں چاہتا۔ دشمن ہمیں خوش بھی نہیں دیکھنا چاہتا، تو جب خیالات پر ہم خوشی کا اظہار کر رہے ہیں تو دشمن کو ہماری یہ خوشی برداشت نہیں، اس لیے دشمن جو شیطان ہے ہمارا وہ پیچھے ہو جائے گا، خیالات ختم ہو جائیں گے۔ اس لیے میرے عزیز دوستو، خیالات سے کبھی پریشان نہ ہو۔ خیالات سے کبھی، اور خیالات کی وجہ سے نماز کو کبھی نہ چھوڑے۔ اور یہ ہمارا اپنا خیال ہے کہ شاید میری نماز نہ ہوتی ہو، علماء کی طرف رجوع کریں، انشاءاللہ علماء آپ کو حوصلہ بڑھائیں گے، جس سے آپ کی نماز بہتر ہو جائے گی اور خیالات بھی آپ کے ختم ہو جائیں گے۔ اور افسوس یہ ہے کہ جاتے خیالات نہیں اور نماز کو چھوڑ دیا۔ آنکھ کام نہیں کرتی، ہاتھ کو کاٹ دیا، بھی ہاتھ کا کیا جرم ہے؟ پاؤں کام نہیں کرتے اور یہ آنکھیں نکال دو، بھی آنکھوں کا کیا جرم ہے؟ اس لیے اللہ رب العزت ہمیں سمجھ دے، عقل دے، شعور دے۔ خیالات سے نماز کے اوپر کوئی اثر نہیں پڑتا۔